ایک تو میں تھوڑا سا 1953 کے بعد جو تھوڑے سے میرے نوٹس ہیں میں وہ مینشن کرنا چاہتا ہوں، پھر میں کوسچن جو ہے نا وہ اپنا رکھتا ہوں۔ 53 میں ظاہر شاہ نے داؤد خان کو وزیر اعظم بنایا، اور داؤد خان جو تھا وہ ظاہر شاہ کا کزن تھا، اور داؤد خان کو ٹاسک دیا گیا افغانستان کی ماڈرنائزیشن کا۔ بالکل تو داؤد خان نے مختلف پالیسیز بنائی، ان کے اندر ایک پالیسی یہ تھی کہ جو سویلینز تھے وہ پڑھنے کے لیے امریکہ جاتے تھے، اور جو ملٹری کی ٹریننگ تھی وہ سوویت یونین سے ہو رہی تھی۔ اور 1963 میں ظاہر شاہ نے اپنے بہت سے اختیارات چھوڑے، اور اسی زمانے میں 63 کے آس پاس ظاہر شاہ اور داؤد خان کا آپس میں پرابلم ہو جاتی ہے ڈیورنڈ لائن کے اوپر۔ داؤد خان ذرا سخت سٹانس لیتا ہے، ظاہر شاہ صاحب ذرا دھیما دھیما چلنا چاہتے تھے، ان دونوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اور داؤد خان منظر سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 63 کے بعد ظاہر شاہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل، اس میں منارکی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل منارکی بن جاتی ہے، وہ اپنے خاندان کو حصہ لینے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایک 64 میں افغانستان میں پہلے الیکشن ہوتے ہیں جن کے ذریعے ایک نئی پارلیمنٹ بنتی ہے، سپریم کورٹ بنتی ہے، یہ سب ظاہر شاہ کے انڈر ہو رہا ہے۔ اور ایک مطلب بہت زیادہ ریفارم ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ یہ بڑی حد تک اربن ریفارمز، مطلب جو رورل بینیفٹ اتنی۔ 73 میں داؤد خان صاحب کمیونسٹوں کی مدد سے ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیتے ہیں، 73 میں۔ اور لیکن داؤد خان اقتدار میں آنے کے بعد کمیونسٹوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو مروانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا 73 تک میں نے کہا کہ میں ذرا بتا دوں۔ اس کے بعد آپ نے ساری بات کیا، اس کے بعد ظاہر آپ نے سارا کچھ بتایا۔ اچھا، میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھی نیب، اور یہ جو پشاور میں جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، تو ان کا گول کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ اینٹی اسٹیٹ یہ حاصل کیا کرنا چاہتا؟ اینٹی اسٹیٹ یہی تھا، یہ آزادی چاہتے تھے، اور ان کا خیال تھا افغانستان ہمیں آزادی دلوائے گا پاکستان سے، اور افغانستان تب تک رشیا کے بہت انفلوئنس میں تھا۔ اور کمیونسٹ پارٹی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، یعنی ان کا ایک اپنا گول تھا۔ میں نے جیسے بتایا کہ اب دیکھو یہ جو آپ نے بتایا نا سردار داؤد کمیونسٹ میں خلاف ہو گیا، کمیونسٹ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک تھے ماؤ نواز اور ایک تھے ادھر چین نواز ہو گئے، اور ایک دوسرے لینن نواز ہو گئے، جیسے مولانا بھاشانی وغیرہ، یہ سارے چین نواز ہو گئے، ماؤ نواز ہو گئے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ پاکستان میں بھی جو کمیونسٹ پارٹی تھی، کچھ چین کی طرف دار تھے، کچھ رشیا کی طرف دار تھے، تو ان میں کبھی بھی کوئی یونٹی نہیں رہی۔ جیسے افغانستان میں جو کمیونسٹ پارٹی تھی اس کے اندر وہی بڑی بات ہے کہ وہ دو دھڑے، پرچم والے علیحدہ تھے، فلک والے علیحدہ تھے۔ سردار داؤد جو ہوئے تھے نا ان کے خلاف کمیونسٹوں کے، یہ بھی ان کی باچا خان اور ولی خان کی سیاست کی وجہ سے ہوئے تھے۔ یہ پہلے سردار داؤد بہت عرصہ ٹریپ رہا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں۔ مثلاً میں نے بتایا 73 میں جب تک بھٹو کا جو تھا نا وہ سارا اس کا کرزما عروج پہ تھا بھٹو صاحب کا، یہ آئے ہیں پشاور بھی، انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے 1 یونٹ کی حمایت کی جس سے پشتون بڑے خلاف ہوئے۔ 69 یا 70 کی بات ہے، تب کی بات ہے۔ اچھا، تب جب انہوں نے حمایت کی تھی 1 یونٹ کی، تب پشتون کے بڑے خلاف ہوئے، اور بھٹو نے ذرا حمایت کی تھی پنجاب کی حمایت کے لیے۔ تو بھٹو کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں پہ پالیٹکس ذرا اور طریقے سے ہونی ہے۔ صوبہ سرحد جو تھا اس میں اور سندھ میں 1 یونٹ کے خلاف تحفظات پہلے پائے جاتے تھے، اور یہ جو چھوٹے صوبے تھے یہ اپنے حقوق کے لیے یہ سمجھتے تھے کہ بڑا صوبہ غاصب ہے۔ جیسے کسی زمانے میں بنگال والوں کے ذہن میں یہ احساس محرومی پیدا ہوا، پھر بلوچستان والوں کے ذہن میں پیدا ہوا، سرحد والوں کے، سندھ والوں کے، حتیٰ کہ یہ جو پسماندہ جنوبی پنجاب ہے یہاں پہ یہ احساس پیدا ہوا۔ انہوں نے کیا کیا
کہ یہ لوگ متواتر موومنٹ کا حصہ رہے پاکستان میں، ایسی موومنٹس میں، ایسی کاروائیوں میں ملوث رہے. اس کی بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں کہ انہوں نے بلوچوں کو بھی ساتھ ملایا آپ نے، کیونکہ بھٹو کی جب حکومت آئی 73 میں پنڈی میں نیب کا ایک مشترکہ مارچ 73 میں مشترکہ ان کا ایک اپوزیشن کا اجلاس تھا، اس کے اندر گورنمنٹ نے گولیاں چلوا دی. ٹھیک ہے، اچھا گولیاں چلانے والا مصطفیٰ کھار تھا، پیپلز پارٹی میں بھی روگ ایلیمنٹ موجود تھے، اس کی بڑی ڈیٹیلز ہیں. مصطفیٰ کار نے گولی چلا دی، 5-6 بندے مر گئے نیب کے بھی. اب نیب جو تھی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اس کی سگنیفیکنٹ تھی پوری اپوزیشن میں. اجمل خٹک اور ان لوگوں کو موقع مل گیا، یہ لوگ سارے افغانستان چلے گئے. انہوں نے کہا تم لوگوں کی ایسی تیسی. ٹھیک ہے، یہ پہلے یہ لوگ یعنی انوالو تھے، ان کو زیادہ موقع مل گیا. اجمل خٹک نے وہاں جا کے باقاعدہ داؤد خان کے ساتھ ان کا بہت زیادہ گٹھ جوڑ رہا ہے. اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، کتابوں میں بات چھپ چکی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف کیبنٹ کا ڈکلیئرڈ حصہ نہیں تھے، ادروائز اس کو سارا پروٹوکول وہاں کے ایک منسٹر کا ہی ملتا تھا. اجمل خٹک کو ہی واز ویری کلوز ٹو داؤد خان. وہاں بیٹھ کے انہوں نے پھر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اور اپنی جو اسٹوڈنٹس کے لوگ تھے، پھر ان کے جو پشتون تھے، بلوچ تھے، ان لوگوں کو انہوں نے بھرپور طریقے سے وہاں بیٹھ کے سپورٹ کیا ہے. یہاں سے پھر لوگ جانا شروع ہو گئے افغانستان میں ٹریننگ کے لیے. وہاں پہ ٹریننگ کیمپ بن گئے پشتونوں کے. پشتون جو تھے وہ افغانستان میں بھی ٹریننگ لیتے تھے، اور وہ لوگ آگے رشیا میں بھی جا کے ٹریننگ لیتے تھے، اور یہ واپس پاکستان آ کے دھماکے کرتے تھے. ٹرینوں میں دھماکے ہوتے تھے، اڈوں پہ دھماکے ہوتے تھے، سینماز میں دھماکے ہوتے تھے. ان کی لیڈرشپ پہ قاتلانہ حملے ہوتے تھے، حتیٰ کہ 74 میں جب حیات شیرپا کو قتل کیا گیا وہ بھی اسی کا شاخسانہ. وہ میرے پاس اس کی کتاب پڑھی ہے جمعہ خان صوفی کی، انہوں نے تو اس کے اندر کلیئر پورا اس کا امیج کھینچا ہے کہ کس طرح انور اور امجد 2 بندے تھے جنہوں نے حیات شیرپا کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد یہ کابل گئے ہیں. وہ پورا بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. اور یہ جمعہ خان صوفی کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا کابل میں جب یہ لوگ وہاں آئے ہیں، اور سب سے پہلے اجمل خٹک کو ملے ہیں. یعنی اس نے تو کلیئر کٹ الزام لگایا کہ حیات شیرپا کو قتل کرنے میں نیب کی اعلیٰ لیڈرشپ شامل تھی. اور جب سردار داؤد کو پتہ لگا اس بات کا تو وہ ناراض ہوا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کام کر دیا. ایک پشاور میں نا سینئر پولیس آفیسر ہوتے تھے، ان کا نام تھا تیماش خان. ٹھیک ہے، وہ ارلی 80s میں ڈی اے جی پولیس تھے، تو اس زمانے میں ایس ایس پی تھے. میں نے ان سے یہ واقعہ پوچھا تھا خود بذات خود. میں نے کہا تھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ جو تھے، حیات شیرپا کو قتل کرنے والے کون لوگ تھے، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا نا کہ اس کو تو بھٹو نے مروایا. یہ ٹوٹلی غلط بات تھی. بھٹو نے اس کو نہیں مروایا تھا، اس کو مروانے والے یہی لوگ تھے. اس قسم کی جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز تھی، پھر گورنمنٹ نے بہت تیز آپریشن شروع کر دیے، اور سردار داؤد کو بھی پیغام پہنچایا گیا کہ یہ تم کام مت کرو، یہ لوگوں کو سپورٹ مت کرو. ولی خان بھی وہاں متواتر جایا کرتے تھے. وہاں سے جو لیڈرشپ واپس آتی تھی ٹرینڈ ہو کے، اور ریاست پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرتی تھی. دوسری طرف صوبہ بلوچستان میں بھی جب بلوچوں کی حکومت ڈیزالو کی گئی، اور اس میں یہ کیا نام تھا اس کا، اختر مینگل کے عطا مینگل اور غوث بخش بزنجو، خدا بخش خیر بخش مری، ان لوگوں کی جب حکومت ڈیزالو کی گئی تو اس کے پیچھے بھی محرکات یہی تھے کہ عراق کی ایمبیسی سے اسلام آباد میں سے اسلحہ برآمد ہوا تھا، اور ان لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ سارا اسلحہ جو تھا یہ بلوچستان جانا تھا اور وہاں ریاست کے خلاف استعمال ہونا تھا. اس جرم میں انہوں نے اس کو بھی ڈیزالو کیا. وہ لیڈرشپ بھی تب افغانستان چلے گی، وہاں پہ جا کے ان کو سپورٹ ملی. افغانستان میں اس زمانے میں او آئی سی کے ایک سیکرٹری جنرل ہوتے تھے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، انہوں نے بھی، اور ایک سعودی عرب کے سفیر تھے، انہوں نے بھی بھرپور کوشش کی تھی کابل حکومت کو یہ برابر کروانے کی، ان کو سمجھانے کی کہ آپ پاکستان کے خلاف ان سب کارروائیوں میں حصہ نہ لیں. اچھا، یہ جب واقعات ہوتے ہیں پے در پے، اور نیب کی لیڈرشپ افغانستان میں ہے،
اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ معاملہ کس حد تک تھے. جمعہ خان صوفی نے جی علی بھائی میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ روکوں گا, میرا خیال ہے کہ ہمارا 40 منٹ کا ٹائم پورا ہو گیا, تو اچھا واقعہ اگلے یہ ایپیسوڈ ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور یہ دلچسپ واقعے سے ہم اگلی ایپیسوڈ کا آغاز کریں گے. ٹھیک تو ہے. ناظرین آپ نے جیسے دیکھا علی بھائی بہت تفصیل کے ساتھ جو سیاسی اور معاشرتی ٹکراؤ ہے پاکستان کا اور افغانستان کا, اس کو کس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں, خاص طور پہ 70 کی دہائی کے واقعات کو. تو اپنی قسط کو تھوڑا مختصر رکھنے کے لیے ہم یہاں پہ آپ کو خداحافظ کہیں گے, تو پھر آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوتی ہے. اچھا جی, خداحافظ. السلام علیکم ناظرین, علی بھائی سے ہماری گفتگو جاری ہے اور علی بھائی ہمیں بہت تفصیل کے ساتھ 70 کی دہائی میں رونما ہونے والے سیاسی اور معاشرتی ٹکراؤ جو پاکستان کی ریاست اور افغانستان کی ریاست کے درمیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. تو جی علی بھائی, آپ پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کوئی ہمیں ایک بہت دلچسپ واقعہ سنانا ہے, تو پلیز ذرا اس واقعے سے آغاز کریں. اچھا, جب حیات شیرپا کا قتل ہوتا ہے تو اس قتل کے خلاف پاکستان میں بڑا شدید رد عمل ہوتا ہے, اور شدید رد عمل کے نتیجے میں حکومت نے نیب پہ پابندی لگا دی. ٹھیک ہے, اس پابندی کو چیلنج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ تک, لیکن سپریم کورٹ نے بھی پابندی برقرار رکھی. حیات شیرپا کا قتل ہوتا ہے, وابڈا ہاؤس لاہور میں دھماکے ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کے وجہ سے پاکستان کی جو ریاست ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اچھا, اسی دوران جب ان کی ساری لیڈرشپ اٹھ کے چلی جاتی ہے افغانستان, جو سردار داؤد تھے وہ بہت زیادہ انڈر انفلوئنس تھے ولی خان کے اور نیب کے, کیونکہ ان کا خیال تھا یہ جو رپورٹیں سردار داؤد کو دیتے تھے پاکستان کے بارے میں کہ ہم لوگ بھرپور طریقے سے تیار ہیں, پورا پختونخوا صوبہ سرحد ہمارے پیچھے ہے, ہمارے لوگ مکمل ٹرینڈ ہو چکے ہیں, اسلحہ ہمارے پاس ہے, ایک ایک تحصیل لیول پہ ان لوگوں نے تیاریاں کی ہوئی تھیں, ان کے باقاعدہ عہدیدار تھے, ضلعی کمانڈر جو تھے ان کو انہوں نے تیار کیا ہوا تھا. یعنی کاغذی تیاری مکمل تھی, لیکن حقیقت میں پریکٹیکلی لوگ ان کے ساتھ بالکل نہیں تھے, کیونکہ یہ جو پختونخوا کا علاقہ تھا یہ نسبتاً پڑھے لکھے لوگ تھے. انگریز کے زمانے سے یہ لوگ جو تھے وہ سیزنڈ ہو چکے تھے, سیٹلڈ ایریاز میں رہ رہے تھے, جابز کر رہے تھے, نوکریاں کر رہے تھے. ان کا وہ مائنڈ سیٹ بالکل نہیں تھا جو بلوچوں کا تھا. جی اپنے قائرین کی دلچسپی کے لیے یہ جو بات علی بھائی نے کی ہے کہ جو اس وقت پختونخوا کا علاقہ, خیبر پختونخوا کا صوبہ جو پاکستان میں ہے, اس میں جو پڑھی لکھی مڈل کلاس پشتون کے مفادات کس طرح ریاست پاکستان کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اس میں ایک بڑا جو اس وقت میرے ذہن میں ایک بالکل ہی حالیہ تاریخ سے جو مثال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میرے خیال یہ سن 97-98 کی بات ہے کہ کینیڈا کا صوبہ کیوبک کے اندر انتخابات ہوئے تھے کینیڈا سے الگ ہونے کے, اور بالکل معمولی میجورٹی سے, مطلب 50.2 ووٹس کینیڈا کے حق میں تھے اور 49.8 ووٹس کینیڈا کے خلاف تھے. یہ جو بالکل معمولی سی میجورٹی حاصل ہوئی, اس میں بہت بڑا کردار مونٹریال کے فرینچ بولنے والوں کا تھا. پورے کے پورے مونٹریال اور میرے خیال ہے کیوبک سٹی نے سارے ووٹ کینیڈا کے حق میں ڈالے. انہوں نے کہا ہمارا تو سارا کاروبار ادھر کینیڈا اور انٹیریو کے ساتھ چلتا ہے نیچے. بالکل ایسی ہے. میں صرف یہ امر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو معاشی مفادات پڑھی لکھی کلاس کے جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑی ایک ڈرائیونگ فورس ہوتے ہیں, اور علی بھائی نے اسی طرف اشارہ کیا کہ خیبر پختونخوا کے جو مڈل کلاس پشتون اور جو پڑھے لکھے پشتون کہہ لیں وہ کس حد تک ان کے ہم آہنگ ہیں ریاست پاکستان کے ساتھ معاشی مفادات. جی علی بھائی آگے آپ اپنی بات جاری رکھیں. بالکل, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. سارا گیم ہی ساری معاشی مفادات کی تھی. اچھا, یہ جب سارا معاملہ تو ہو رہا ہے
اور میں بات کر رہا تھا، ہاں نیب پہ پابندی لگ جاتی ہے اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ زیر تاب. اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جمعہ خان صوفی کہتے ہیں میں افغانستان سے، اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، افغانستان سے نکلا ہوں اور میں وہاں سے اجمل خٹک کا پیغام لے کے بائی روڈ چھپتا چھپاتا 4 سدہ پہنچا ہوں، ولی خان سے ملا ہوں. یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا سچویشن تھی کیا. ولی خان کو پیغام دیا انہوں نے اجمل خٹک کا. ولی خان جو تھے بڑے منجے ہوئے پالیٹیشین تھے، یعنی ان چیزوں باتوں سے یہ تاثر مت لیا جائے کہ وہ میرا مطلب ہے کوئی غدار تھے. ایسی یہ بات نہیں، پالیٹیشینز پہ موومنٹ آتے ہیں اور وہ اپنی سٹرگل کے لیے، اپنی حقوق کے لیے ہر ایک لمٹ تک چلے جاتے ہیں، سم ٹائمز پھر دوبارہ ریورس بھی ہو جاتے ہیں. ولی خان نے جو پیغام دیا تھا جمعہ خان کے ذریعے سردار داؤد کو، وہ پیغام یہ تھا کہ ہماری پارٹی کے پشتون یا پختون جو پائلٹ ہیں، جو لڑاکا جیٹ طیارے چلاتے ہیں، آئندہ چند دنوں میں وہ سارے لینڈ ہو جائیں گے کابل میں. ٹھیک ہے. اور سردار داؤد کو پیغام یہ ہے کہ وہ کسی بھی سفارتی یا داخلی خارجی دباؤ میں یہ طیارے اور پائلٹ پاکستان کو واپس نہ کرے. اور پاکستان نے 71 کی جنگ لڑی ہے، مار کھائی ہے، یہ ان کا مورال ڈاؤن ہے، تو یہ پھر پاکستان پہ حملہ کر دے، یہ علاقہ آزاد ہو جائے گا، ہم یہاں سے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے. دس واز دا میسج. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس سے پہلے جو ہوم ورک ہوا تھا وہ کس نوعیت کا ہوم ورک ہوا تھا. صحیح. اچھا، سردار داؤد جو تھا وہ بہرحال سمجھدار آدمی تھا. یہاں یہ واقعہ ہوا، میں نے بتایا حیات خان شیرپاؤ کا قتل ہوا، پاکستان میں موومنٹ چل گئی. اس پوائنٹ پہ آ کے، یہاں آ کے پھر حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں نا، لوگ صرف ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. یہاں آ کے نصیر اللہ خان بابر اس وقت IGFC تھے، انہوں نے پھر بندے ٹرینڈ کیے حکومت پاکستان کے کہنے پہ، وہاں سے اخوان پھر پاکستان آنا شروع ہو گئے. ان میں احمد شاہ مسعود، حکمت یار، یہ مجددی ربانی، یعنی اس قسم کے جو لوگ تھے، یہ اس زمانے میں احمد شاہ مسعود اور یہ حکمت یار جو اسٹوڈنٹس لیڈر تھے، یہ وہاں سے پاکستان آئے اور انہوں نے کہا وہاں پہ کمیونسٹ جو ہیں انہوں نے کافی انتشار پھیلایا ان کے لفظوں میں، اور ہم نے ان کو ٹیکل کرنا ہے. یہاں سے پھر سوچا ہے حکومت نے، یار یہ تو ہمارا سر لے رہے ہیں، انہوں نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا، یہاں پہ ہمارے انسرجنسی میں یہ لوگ انوالو ہیں، تو ان کو کیوں نہ وہاں پہ روکا جائے. انہوں نے پھر ان کو ٹریننگ دی. جو بھٹو پہ الزام ہے نا، بھٹو نے سٹارٹ کیا، بھٹو نے نہیں سٹارٹ کیا، یہ سٹارٹ ہوا ہے افغانستان میں بیفور پارٹیشن کا کام. انہوں نے 74 میں جا کے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہم نے بھی یہ کام کرنا. 74 75 میں انہوں نے پھر افغانیوں کو ٹرینڈ کیا کہ بھائی تم ان کا سر وہاں لو جا کے، یہ ہماری طرف نہ آئے. یہ پھر وہاں گئے ہیں، وہاں پہ آلریڈی موومنٹس تو موجود تھی کمیونسٹوں کے خلاف، افغانی سارے تو کمیونسٹ نہیں تھے، تو وہاں پہ پھر دوبارہ ان ایلیمنٹس کے خلاف بات ہوئی ہے. ادھر سے جب پاکستان کا پریشر پڑا ہے داخلی سطح پہ، خارجی سطح پہ، OIC نے پریشر ڈالا ہے، امریکہ نے بھی پریشر ڈالا، ادھر سے برزنیف نے بھی پریشر ڈالا، وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے. سردار داؤد کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو پشتون ایلیمنٹ ہے، یہ جو پشتون لیڈرشپ ہے پاکستان والی، یہ مجھے گمراہ کر رہے ہیں اور مجھے مس یوز کر رہے ہیں. خاص طور پہ حیات شیرپاؤ کے قتل کے بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام خراب ہے. اس نے پھر بھٹو سے خود رابطہ کیا، سردار داؤد، اس سے ویری امپورٹنٹ. اس نے بھٹو سے رابطہ کیا اور وہ ہی واز ایگری کہ افغانستان، ایران اور پاکستان کی کنفیڈریشن بنائی جائے اور یہاں پہ فری ٹریڈ روٹ بنایا جائے ان ملکوں کے درمیان آ کے. ٹھیک ہے. اب یہ بات چونکہ سردار داؤد کو سمجھ آ گئی تھی، اب افغانستان تو ایک کمزور ملک تھا نا، پاکستان سے تو نہیں لڑ سکتا تھا وہ کسی بھی حوالے سے، اور پاکستان ہمیشہ افغانستان کو اس نظر سے دیکھتا تھا کہ ہم اپنا یہ جو ویسٹرن بارڈر ہے، یہاں پہ ہم لوگ اپنے لیے نا مسائل
پیدا کریں, انڈیا کو یہاں جگہ نہ دیں, روس پر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے ہم جو ترن والا ثابت نہ ہو, اس لیے یہ لوگ بڑے حساب سے چلتے رہے. لیکن یہاں سے پاکستان کے خلاف جو کچھ اقدامات ہوتے رہے وہ ریاست کے لیے بھی ناقابل قبول تھے. لیکن پھر جب انہوں نے اس کا جواب دیا تو پھر افغانستان کی ریاست کو بھی سمجھ آ گئی اور انہوں نے پھر بھٹو صاحب کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی. لیکن مین وائل 77 ہو جاتا ہے, جولائی 77, بھٹو صاحب جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں اور حیات شیرپا قتل اور وابڈا اس کے اوپر دھماکے اور جو افغانستان سے جو مداخلت یہاں پہ ہو رہی تھی پاکستان میں, اس کی بنیاد پہ ریاست نے حیدرآباد ٹریبونل کیس جو تھا وہ بنایا تھا, جس کی وجہ سے نیب کی ساری لیڈرشپ قید کر دی گئی. ولی خان وغیرہ قید ہو گئے تھے حیدرآباد میں. پھر جب آتا ضیاء الحق, اب ضیاء الحق وہ تو بھٹو کا انمی تھا, بلوچ لیڈرشپ بھی قید تھی, یہ لوگ بھی قید تھے. یہ سارے لوگ جو تھے یہ بھٹو کے خلاف موومنٹ چلا رہے تھے, اور وہ موومنٹ صرف حکومت کے خلاف نہیں, ریاست کے خلاف بھی تھی. ان کی کتابیں بڑی زبردست, شہرباز خان مزاری کی جرنی ٹو ڈس الوجلمنٹ, بڑی زبردست کتاب. اس کے اندر ساری ڈیٹیلز انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کی کیا کیا کچھ ہوا. اچھا, ضیاء الحق جب آتا ہے نا وہ ولی خان وغیرہ کو نا رہا کر دیتا ہے. اب ولی خان وغیرہ سارے بڑے خوش ہیں. اب یہ بھی ڈاکومنٹیشن آ چکی ہے کہ بیگم نسیم ولی نے بھٹو کی گرفتاری سے پہلے سردار داؤد کو بھی خط لکھا تھا, اور اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ وقت جلد بیگم نسیم علی خان نے خط لکھا تھا سردار داؤد کو کہ بہت جلد وقت آنے والا ہے. ہاں, بیگم نسیم علی نے بھی خط لکھا تھا سردار داؤد کو, جس کے اندر اس نے اس چیز کا اندیہ دیا تھا کہ پاکستان میں حالات بڑی جلدی بدلنے والے ہیں. لیکن جب بھٹو صاحب کو اندر کر دیا گیا, اب بھٹو کو اندر کر دیا گیا, ضیاء بہت سیاسی آدمی بھی تھا, ضیاء الحق نے ان لوگوں کو نیب کی لیڈرشپ کو نکالا باہر, ولی خان کو نکالا. بیگم نسیم ولی اور ولی خان یہ بہت زیادہ مشکور تھے ضیاء الحق کے. باچا خان کی بڑی ملاقاتیں. اچھا دیکھیں, اس میں ایک اور بڑی کنٹروورشل بات یہ ہے کہ ایک طرف ولی خان اینڈ کمپنی جو ہے یہ پشتونستان کی موومنٹ چلا رہی تھی. یہ پشتونستان یا پختونخوا یا جو بھی معاملہ ہے اس کا جناب ایک بھاری بھرکم پتھر سینے سے لگا کے پھیر رہے تھے. دوسری طرف 73 کے کانسٹیٹیوشن پہ سائن کر رہے ہیں ریاست پاکستان کے, اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں. یعنی ان کو بھی خود سمجھ نہیں تھی ہم کیا کر رہے ہیں. نظریاتی طور پہ آئیڈیالوجیکلی میں یہ سمجھتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہ they were not clear. یہی حال غفار خان کا تھا, انہوں نے بھی یہی کام کیا پاکستان کرتے وقت. اینی وے, ضیاء الحق کا انہوں نے ساتھ دیا بھرپور. جی ناظرین, اس وقت تھوڑی سی یہ پرابلم ہو رہی ہے, ویڈیو کچھ لیگ کر رہی ہے, تو ہمیں آپ 1 منٹ کی بریک دیں, ہم ابھی حاضر ہو.